المعاد سے درس حدیث جاری ہے۔ شیخ عبدالحق متصدی رحمۃ اللہ علیہ ایک عمل کی زیادہ نیتوں کے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے اب چھٹی نیت اس کی بتا رہی ہیں۔ بعد ششم تجرد برائے ذکر خدا عز و جل و تلاوت قرآن، یا برائے شنیدن عام یا برائے تذکیر و ترغیب مردم پر عام، و در اخبار آمدہ کہ ہر کے بروت و امداد در مسجد برائے ذکر و تذکیر باشد مانند مجاہد فی سبیل اللہ، و نیز آمدہ کہ ہیچ قومی در بیت از بیوت خدا نشینت و تلاوت قرآن و مدارست کہ آن نہ نماید مگر آن کے گرد کنند اشارہ ملائکہ و بپوشد اشارہ رحمت۔ آپ فرماتے ہیں کہ ششم نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جو بیٹھنے لگا ہوں اور بیٹھنے کے لیے جانے لگا ہوں صرف اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے، یا پھر تلاوت قرآن پاک ذکر سننے کے لیے، یا پھر برائے تذکیر و ترغیب یا نصیحت کرنے کے لیے اور لوگوں کو شوق دلانے کے لیے وہ مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں اور مسجد میں جا کے بیٹھوں گا۔ دیکھو نا، آج بندہ مسجد میں پروگرام ہوتے ہیں تو اس نیت سے چلا جائے کہ میں اللہ کا ذکر بھی کروں گا، اللہ کا ذکر بھی سنوں گا، ادھر قرآن بھی سنوں گا، اور ادھر جو ہے موقع ملے تو واضح نصیحت بھی کروں گا، اور مسجد میں اتنی نیات کر لے۔ شاہ صاحب ہمارے ہیں اور کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو مسجد میں صبح کے وقت داخل ہوتا ہے ذکر کے لیے اور تذکیر کے لیے، ذکر کے لیے بھی اور نصیحت کرنے کے لیے بھی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مطلب یہ بھی آیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے اور وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں اور کوئی ان کا ارادہ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اکٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں کہ قرآن پاک بیٹھیں اور ایک دوسرے کو درس دیں، تو وہ اللہ کے گھروں میں سے گھر میں بیٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، مگر وہ کرتے ہیں تو پھر فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے کہ مسجد میں اس نیت سے آئے کہ میں قرآن پڑھوں گا، ایک سمجھاؤں گا، تو تلاوت قرآن پاک کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، طواف اور ارد گرد لوگ اس کے ارد گرد وہ ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس کو رحمت سے چھپا لیتے ہیں۔ یعنی اب وہ مسجد میں آتا ہے، تلاوت قرآن پاک کے لیے آتا ہے اور حلقہ بنا لیتے ہیں، اب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو سیکھتے بھی ہیں، جو حدیث بہت لمبی ہے، تو آپ فرماتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ ان کو رحمت سے چھپا لیتے ہیں، یعنی رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے۔ لمبی حدیث پاک ہے لیکن اس نیت پر بھی وہ یہ فضیلت بھی پالے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔